بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو کہ اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، کوہ مخ میں پائے جانے والی یہ طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر نے جب اسے بد دعا دی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ پیارے دوستو، اہل عرب کی کہانیوں کا یہ پرندہ کیا سچ میں وجود رکھتا تھا یا نہیں، اور اس پرندے کا نام کیا تھا، اور یہ پرندہ کتنے عرصے تک زندہ رہتا تھا، اور یہ پرندہ شکل و صورت کے اعتبار سے کیسا دکھتا تھا، اور کیا اس پرندے کے بازو بھی تھے، اور کیا اس پرندے کا منہ انسانی چہرے کی مشابہت رکھتا تھا، اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو قامت پرندے سے ہوا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ پیارے دوستو، ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جس کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بہ جگہ ملتی رہتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کی عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں، جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہیں پر ان کے متعلق معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہیں۔ انہی مافوق الفطرت مخلوقات میں ایک نام عنقا کا ہے۔ پیارے دوستو، عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ پیارے دوستو، اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ پرندہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا تھا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا جیسے طوفانی سیلاب آ گیا ہو۔ پیارے دوستو، یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں، اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندوں کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ روایات کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا، اور ان پہاڑوں میں بہت زیادہ تعداد میں جانور اور پرندے رہتے تھے، جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا لیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے اس نے ایک لڑکی کو اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، اسی زمانے میں اہل رس کی طرف اللہ رب العزت نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کے بارے میں شکایت کی۔ اس شکایت پر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی، تو حضرت حنظلہ علیہ السلام کی اس بد دعا کرنے کی وجہ سے عنقا پر آسمانی بجلی گری، جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا، اور پھر دوبارہ اس پوری روئے زمین پر اس کی نسل کا کوئی بھی پرندہ نہ دیکھا گیا۔ پیارے دوستو، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں پر ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم یعنی کہ قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتے اور اپنے مویشیوں کو سیراب کرتے، اور اسی کنویں سے کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے
اس بادشاہ کے جسم میں دخول کر لیا۔ پیارے دوستو، اہل رس نے بادشاہ کے مردہ جسم سے یہ آواز سنی کہ نہ تو میں کھاتا ہوں اور نہ ہی مجھے موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا، جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے جسم میں دخول کر گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے۔ لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ رب العزت کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس حضرت حنظلہ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور اسی کنویں میں پھینک دیا۔ لہذا اس قوم پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے ہی دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔ اہل رس کے لوگ کئی دنوں تک پیاس سے بدحال رہے، فصلیں سوکھ گئی اور کچھ ہی عرصے میں تمام کے تمام لوگ مر گئے۔ پیارے دوستو، درندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاشوں کو کھا لیا، اور اس طرح اہل رس کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ ایک وحشت ناک بیابان میں تبدیل ہو گیا۔ پیارے دوستو، بعض مفسرین کرام عنقا کو صرف ایک افسانوی پرندہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے اساطیر و لوگ کہانی اور کلچر میں اس کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ پیارے دوستو، قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے، جس کی فنکاری آج بھی مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے، جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، ہندو مائتھولوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے، جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باز کی طرح۔ پیارے دوستو، اگر یہیں چینی لوگ کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسا پرندہ کووان ہے۔ اس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آواز نکالتا تھا، اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزر جاتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اسی طرح یہودی صحیفوں میں زیس نامی ایک پرندے کا ذکر ملتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کے ایڈن گارڈن میں رہنے والے جانداروں میں سے ایک تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھیجا گیا۔ جبکہ گریک اور رومن مائتھولوجی میں گرین نامی ایک عظیم مخلوق کا ذکر موجود ہے، جس کا جسم شیر کا اور سر پرندوں کی طرح ہوتا ہے، جسے کنگ آف بیسٹ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قدیم یونانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ گریفن شمال کے پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوا کرتا تھا، اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک مشہور ملک کے مطابق جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ دنیا فتح کرنے نکلا تو اس طویل سفر کے دوران اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم اسی کی پیٹھ پر سوار ہو کر 7 دنوں کے ایک سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنی ساری تہذیبوں اور علاقوں میں عنقا کے متعلق کہانیاں، پینٹنگز اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایسی مخلوق قدیم زمانے میں واقعی وجود رکھتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں تب ہی کسی بات پر یقین کر پاتے ہیں جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ یہاں تک کہ ڈائناسورز کے وجود کو بھی ہم انسانوں نے تب ہی مانا جب ہمیں اس کی باقیات ملی۔ لہٰذا ممکن ہے کہ مستقبل میں ایسی باقیات مل جائیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ عنقا کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر معلومات آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔